إمدادكم غوث اعظم بمن بسر اسامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری امنا لے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام جہاں فدا نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کرے اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں پڑھیں باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اراکین کمیٹی بانیان جلسہ اور جملہ عاشقان مصطفیٰ کو جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں دامے درمے قدمے سخنے جس طرح سے بھی حصہ لیا، اللہ کریم سب کی کوششوں کاوشوں اور محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پروردگار عالم آج کی اس محفل کو ہم سبوں کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ شروع سے لے کر اب تک آپ نے خوبصورت انداز میں نعت و منقبت کے اشعار بھائی محمد علی فیضی اور بھائی احمد الفتاح صاحب سے سماعت کیے۔ ان کے علاوہ آپ نے دیگر اشخاص سے بھی نعت و منقبت اور تقریر سماعت کی۔ میں غالباً محفل کی آخری کڑی کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ رات بہت بڑی ہو رہی ہے اور ایک کے اوپر سوئی جا چکی ہے اور آپ لگ بھگ جہاں تک میں سمجھتا ہوں 8 ساڑھے 8 بجے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اب اس میں ضرورتیں بھی ہوتی ہیں جو اہم ہوتی ہیں، ضروری کام ایسے ہوتے ہیں جو کرنے ہی پڑتے ہیں، تو اگر کسی کا اتنا ضروری کام ہو کہ جو اٹھے بغیر نہ ہوتا ہو تو مہربانی کر کے اٹھ جائیں اور اپنا کام کر لیں۔ میں دیکھ رہا تھا آسان بھائی نے چند ضرورت مند لوگوں کو پکڑ لیا تھا، اگر تھوڑی دیر اور پکڑے رہتے تو ماحول خراب ہو جاتا۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ میں کسی سے نہیں کہوں گا کہ آپ بیٹھیں یا چلے جائیں، جو میری ڈیوٹی ہے وہ مجھے پوری کرنی ہے۔ اتنی رات کو بیٹھنے کا مطلب میں یہ بھی آپ سے نہیں پوچھوں گا کتنے لوگ سننے آئے ہیں اور کتنے سونے آئے ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں جنہیں سونا ہوتا وہ یہاں آتے ہی نہیں، جو آئے ہیں وہ سننے ہی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اپنا ایک اصول ہے، کبھی یہ نہیں کہتے کہ صاحب محفل کامیاب ہو جائے، صبح کو تذکرے ہو جائیں۔ میں کمیٹی والوں کو بھی مشورہ دوں گا کل یہ ذکر نہ کرنا کہ محفل کیسی رہی، کوئی کامیاب کہے کوئی ناکام کہے، اس سے بات نہیں بنتی۔ چونکہ ہم بریلی والے لوگ ہیں تو ہم محفل کو بھی اعلیٰ حضرت کے ذریعے اس مقام پر لا کے کہہ دیں رہنے دو یا ڈبو تو اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے۔
محفل سجانا ہمارا کام تھا، اب مقبولیت تک پہنچانا مدینے والے کا کام ہے۔ ہم نے اپنے حصے کا کام کیا اور ہم کر رہے ہیں، بس دعا یہ کریں محمد علی بھائی نے جتنا پڑھا جیسا پڑھا، احمد الفتح بھائی نے جتنا پڑھا جیسا پڑھا، یا جس نے بھی جو بھی پڑھا جتنا پڑھا، دعا کریں اللہ اسے قبول فرما لے۔ یہ اصل بات ہوتی ہے۔ اور یہ میں سمجھ سکتا ہوں اتنا خوبصورت نظام جب امام قابل ہوتا ہے نا تو قوم خود بخود قابل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ میں محمد رضا بھائی کو تب سے جانتا ہوں جب سے ہم مدرسے میں ساتھ پڑھتے تھے، ماشاءاللہ اچھے اخلاق کے مالک بھی ہیں، اچھے کردار کے مالک بھی ہیں، اور اللہ نے علم سے بھی خوب نوازا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ دیکھیے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ جیسا میٹھا ڈالو گے، جیسا گڑ ڈالو گے ویسے ہی میٹھا ہونا ہے۔ میں ہمیشہ لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں امام قابل رکھیے تاکہ نمازیں درست ہوتی رہیں، ورنہ مسجد رضا میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تکرار چل رہی تھی، بہت اونچی ٹوپی لگا کے ایک جناب آئے، مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، 2 رکعت پہ سلام پھیر دیے۔ ہم نے سوچا شاید بھول گئے، ہم نے جا کے کہا جناب تو بھی سلام پھیر دیا، کہنے لگے مسافر ہوں۔ وہ مغرب میں بھی قصر کر بیٹھے۔ تو قابلیت ٹوپی اور جبہ و دستار میں نہیں ہوتی ہے، آپ امام اچھے رکھیں تاکہ نماز اچھے سے ادا ہوتی رہے۔ ورنہ کئی بار مسجدوں میں جانا ہوتا ہے نا، قاری محمد علی صاحب ماشاءاللہ ہمارے اچھے حافظ بھی ہیں، شاندار قاری بھی ہیں، یہ جتنی اچھی نعت پڑھتے ہیں نا اس سے کہیں زیادہ اچھا یہ قرآن پڑھتے ہیں۔ کبھی ان سے قرآن بھی سنیے گا، کبھی کہیے گا آج ہمیں قرآن سنائے، لیکن شوق ختم ہوتا جا رہا ہے قرآن کا ہمارے بیچ سے، پتہ ہی نہیں ہے قرآن کی تلاوت کی لذت کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے وہ کیفیت رکھی ہے، اگر سمندر کے کنارے اچھا قاری پڑھ دے تو واقعی مچھلیاں تیرنا بھول کر کے کنارے پہ قرآن سننے آ جائے۔ نعت پڑھنا انہوں نے بعد میں شروع کیا، کئی سارے قرات کے مقابلے جیتے، تو یہ شاندار قاری بھی ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے بتا دوں کہ جہاں شاندار حافظ ہیں، قاری ہیں، اچھے عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں۔ کئی بار نعت خواہ جب نام آتا تو تصور میں جہالت آتی ہے، یہ بھی سمجھ لیں، کمنٹ میں لوگ کچھ بھی لکھ دیتے، کبھی گھر آؤ تو انشاءاللہ گردانے بھی یاد کرائیں گے، ملا حسن بھی پڑھائی جائے گی، ہاں قافیہ بھی سمجھائی جائے گی، شکر ہے اللہ کا۔ ہم نے چلتے پھرتے لوگوں سے نہیں پڑھا ہے، ہم تو کھل کے کہتے ہیں، ہمارے استادوں میں شیخ الحدیث حضرت علامہ عاقل مصباحی صاحب قبلہ جیسی شخصیتیں آتی ہیں جو آج منظر اسلام میں دل و جان سے خدمت انجام دے رہے ہیں۔ مذاق بات نہیں ہے، بخاری شریف کی شرح لکھ رہے ہیں، کئی جلدیں منظر عام پر آ چکی ہیں اور ابھی کام جاری ہے۔ یہ قابل لوگ ہیں، تو خدا توفیق دینا، تو کبھی محمد علی بھائی سے کہیے ایک رکوع بھی سنائے۔ ابھی 1.5 گھنٹہ بابو نعت پڑھیے گا۔ اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، امام اچھے رکھیے۔ کئی بار مسجدوں میں جانا ہوتا ہے نا تو دل کرتا نیت توڑ کے بھاگ جاؤ، امام ہی ایسے رکھ رکھے، جب 5 کلو غلہ دو گے تو امام ایسے ہی ملنا ہے نا، تھوڑی تنخواہوں میں اضافہ کریں،
اچھا امام رکھیں، امام اچھا ہوگا عبادت اچھی ہوگی۔ کتنے لوگ مسجد میں 5 ٹائم جاتے ہیں؟ ہاتھ نہ اٹھاؤ بھیا، جھوٹ بھی اٹھ جائیں گے، نیچے کریں، خود محسوس کریں، اپنے آپ سے پوچھیں کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی دل نہیں لگتا مسجد میں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اچھے قرآن پڑھنے والے لوگ نہیں، قابل لوگ رکھیے۔ اور ہم تو یہ سوچتے ہیں اگر ایک دن امام صاحب گھر چلے جاویں نا تو مقتدیوں میں جھگڑا ہو جا، مصلی پہ مجھے آنا، دکھ چل گئے، مجھ سے پہلے تو کیسے امام صاحب کے پیچھے میں کھڑا ہوتا ہوں، کبھی کہہ رہے آذان میں پڑھتا ہوں، نماز بھی میں ہی پڑھاؤں گا۔ مصلی اتنا ہلکا نہ سمجھیے گا، ہم سارے ہی اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں۔ کسی نے اعلیٰ حضرت سے پوچھا آپ کو کتنا علم ہے؟ علم کتنا ہے؟ آج تک تحقیق چل رہی ہے، ایک ایک شعر کی تشریح ہو رہی ہے، لیکن شعر کی تشریح مکمل نہیں ہو رہی ہے، سینکڑوں سال بیت گئے لیکن اعلیٰ حضرت ابھی سمجھ میں نہیں آ رہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بس اتنا علم ہے کہ میں اپنی نماز صحیح پڑھ لیتا ہوں۔ اب سوچئے کتنے علم کی ضرورت ہے نماز کے درست ہونے کے لیے، کتنے علم کی ضرورت ہے نماز کے درست ہونے کے لیے۔ اعلیٰ حضرت جیسا عالم کہہ رہا ہے کہ بس اتنا علم ہے کہ اب اپنی نماز درست کر لیتا ہوں۔ یہاں تو ایک آئے ٹوپی اوڑھ کے، داڑھی بھی پوری تھی، ان سے کہا نماز پڑھا تو کہہ رہے ہولے والی پڑھا لیتا میں، زور سے والی نہیں پڑھا پاتا، ہولے والی، دھیرے والی، نہ دھیرے والی کہ تیز والی کہ اس میں بھول جاتا ہوں۔ تو یہ کنڈیشنز ہماری ہیں۔ یہ جو ہمارے جلسے ہوتے ہیں، ان جلسوں کا مقصد کیا؟ ان جلسوں کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے تاکہ ہم ان جلسوں میں آ کے یہ سیکھیں کہ ہم دنیا میں آئے کیوں آئے، ہمارے دنیا میں آنے کا مطلب کیا تھا۔ آئے، عمارتیں بنائیں، بلڈنگیں بنائیں، پلاٹ خریدے، چلے گئے، کیا یہ مقصد تھا؟ کیا یہ حد ہے؟ کیا اسی لیے ہم آئے؟ نہیں، اعلیٰ حضرت نے بات صاف کر دی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، بدن میں ہے جان، بدن میں ہے جان، بدن میں ہے جان۔ کچھ لوگ ابھی سردی میں چھٹڑ کے بیٹھے، بولنا نہیں چاہ رہے، بولیں گے تو گرمائی آئے گی۔ دیکھا نا مجھے شاعر ساتھی کتنی اندر کی بات بتائی، بولیں گے تو گرمائی آئے گی۔ دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں، اٹھے بھی وہاں، جو نہیں بول رہے وہ اٹھ جائیں، جو کھڑے انہیں بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا ہے نا۔ اگر قسمت سے کچھ سست لوگ آگے بیٹھ گئے تو وہ اٹھ کے ادھر چلے جائیں، جو مضبوط لوگ ہیں وہ تھوڑے سے آگے آ جائیں۔ ہم آئے یہاں، اٹھے بھی وہاں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ اب اتنا تو سمجھ میں آ گئے ہم آئے کیوں ہیں۔ تمہارے لیے ایک سوال آپ سے کر لوں، برداشت کریں گے؟ نکاح کس کی سنت ہے؟ کس کی؟ حضور کی سنت ہے۔ برات یہ بیٹی کے گھر جا کے جو ٹھلوے روٹی توڑتے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ میں کچھ پوچھ رہا ہوں آپ سے، جو برات میں جا کے روٹی توڑتے ہیں یہ نکاح کیا ہے؟ بولیں
جن کا ہو گیا وہی کیوں بول رہے ہیں؟ بولو ذرا، کیا ہے؟ کس کی؟ رسول اللہ کی۔ ایک سنت کو ادا کرنے کے لیے کتنے گناہ کرتے ہو، یہ بھی بولو میرے بیٹے۔ ایک سنت ادا کرنے کے لیے کتنے گناہ کرتے ہو، بے حساب۔ نکاح حضور کی سنت ہے، اور ایک سنت ادا کرنے کے لیے کیا کیا نہ کیا۔ اگر ہم آغاز کریں زندگی کا، خدا سب کے بیٹوں کو جوانی دے، بڑی بات ہے، اس لیے کہ بیٹے کے سر پہ سہرا دیکھنا یہ ماں کا سب سے بڑا خواب ہے۔ گھر میں چاند سی دلہن لانا یہ ماں کا بہت بڑا خواب ہوتا ہے۔ جب بیٹا باپ کے کندھے کے برابر کھڑا ہوتا ہے نا تو باپ کا سینہ فخر سے اونچا ہوتا ہے، جھکتا نہیں ہے۔ باپ کا سینہ فخر سے اونچا ہوتا ہے، اللہ نے میرے بیٹے کو جوانی دی ہے۔ جب خدا جوانی دے نا تو پھر خدا کو نہ بھولنا۔ کیا کرنا ہے؟ خدا کو نہیں بھولنا ہے، یہی اصل ہے۔ بیٹا جوان ہوا، اماں نے کیا کہا؟ جیسی بیٹے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں، ماں کہتی ہے چاند سی دلہن لانی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہر ماں کی کہانی یہ ہوگی، کیونکہ ہر ماں اپنے لال سے بے پناہ پیار کرتی ہے۔ میں کہوں کہ محمد رضا بھائی کی ماں پیار کرتی ہے، صرف یہ غلط ہوگا۔ میری ماں پیار کرتی ہے، صرف یہ بھی غلط ہوگا۔ آپ کی ماں پیار کرتی ہے، صرف یہ غلط ہوگا۔ ہر ماں کا ایک خواب ہوتا ہے، میرا لال جوان ہو، سہرا پہنے، دلہن چاند سی میں ڈھونڈ کے لاؤں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے نا جب بہو آ کے شکایت کرتی، مولوی صاحب کوئی تعویذ ہوگا جس سے میری بہو کا لڑنا ختم ہو جائے؟ تو میں کچھ دیر سوچتا ہوں کہ اس سے یہ ہو کیا گیا ہے، شکایت کون سی لے کے آئی ہے، پوچھو بات کیا ہو گئی؟ تو ایک سیدھی بات کہتی ہے، پتہ نہیں میری ساس کو جلن ہوتی ہے۔ یہ کہ بیٹا میری بات کان کھول کے سن لے، اور یاد رکھیے گا اگر ایک رات کے جلسے سے جنت ملتی نا تو حسین 72 گردنیں نہیں کٹواتے کربلا میں۔ یہ بھی کان کھول کے سن لیجئے، اگر جنت اتنی سستی ہوتی نا تو پھر کربلا میں حسین نے 71 لاشیں نہیں اٹھائی ہوتی۔ مہنگی ہے جنت، اسے بچا کے رکھنا ضروری ہے، بچا کے رکھنا ضروری ہے۔ جب آتے یہ شکایت کی جاتی ہے نا کہ میری ساس مجھ سے چلتی ہے، میرا ایک سوال ہر بہو سے ہے، تجھے پتہ ہے یہ تجھے کتنی حسرتوں سے لائی ہے؟ جب بیٹا 12 سال سے اوپر چڑھا تھا نا تبھی سے اس نے دلہن کے تذکرے شروع کر دیے تھے، تبھی سے رشتہ داری میں جا کے کہتی تھی سنو بیٹا 15 سال کا ہو گیا، بیٹا 18 کا ہو گیا، میرا بیٹا 19 کا ہو گیا۔ ہم بھی دلہن دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ کسی اچھی دلہن کا پتہ مل جائے، اچھی دلہن کا پتہ مل جائے۔ میری بہن میری بیٹی کان کھول کے سن، کوئی ماں کسی بہو کی دشمن نہیں ہوتی، کسی ماں کو اپنے بیٹے کی شریک حیات سے جلن نہیں ہوتی ہے۔ آپ اگر یہ پوچھے پھر یہ جھگڑے کیسے؟ ایک سیدھی سی بات ہے، یاد رکھیے گا یہ سبق جا کے بہن بیٹی کو پڑھانا، کہنا سنو ماں ہر بہو کے اندر ایک اچھی ماں دیکھنا چاہتی ہے، ماں ہر بہو کے اندر ایک اچھی ماں دیکھنا چاہتی ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ جتنی فکر میں نے اپنے بیٹے کی ہے اتنی ہی فکر جانے دیجئے، اتنی ہی فکر میرے بہو کو ہونی چاہیے، اتنی ہی فکر۔ میں خود سمجھتا ہوں میری تقریر جتنی اہم تھی اسی وقت مجھے موقع دیا گیا، مجھے خود بھی پتا ہے مجھے اس وقت موقع دینے کا مطلب یہ ہے کہ تقریر اتنی ضروری نہیں ہے، بس یہ ہے جو لوگ باہر سے آئیں مجھے پتا میں ان کے لیے بول رہا ہوں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ میں کسی کو ڈانٹوں گا نہیں، مرضی ہے جسے اٹھ کے جانا چاہے چلا جائے، میرا اصول ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بناتے ہیں۔ تو ایک بہو کے اندر ماں ایک اچھی ماں دیکھنا چاہتی ہے۔ تو یہ جو شکایتیں چل رہی ہیں نا چھوٹی چھوٹی، کہیں نہ کہیں ہم نے ان میں کمیاں کی ہیں، کہیں نہ کہیں ہم نے اس میں غلط کیا۔ جب ہم آئے حضور کے لیے تھے تو زندگی کس کے لیے جی رہے ہیں؟ آج کے حالات آپ دیکھیں، ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ ہم سارے دشمنوں کے نشانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں،
آج ساری اسلام دشمن طاقتیں متحد ہو گئی ہیں اور سب کا ایک ہی مشن ہے، مسلمانوں کو مٹایا جائے، اسلام ختم کیا جائے۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں صبح قیامت تک نہ مسلمان مٹ سکتا ہے اور نہ ہی اسلام مٹ سکتا ہے، اس لیے کہ اس اسلام کی بنیاد اس امت کو میرے نبی نے بنایا اور اس دین کی حفاظت میرا خدا کر رہا ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو یہ دین مٹ نہیں سکتا ہے، لیکن آپ کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے، آپ کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ کتنی تیزی کے ساتھ بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ آپ کے بریلی سب سے آگے اس لسٹ میں ہے کہ سب سے زیادہ اگر دین چھوڑا ہے تو آپ کے بریلی کی بیٹیوں نے دین چھوڑا ہے۔ میں کھل کے کہہ رہا ہوں آپ سے، کیا کیا ہم نے ان کے لیے؟ کتنی تحریکیں چلائی، کتنی تنظیمیں بنائی، کتنی کمیٹیاں بیٹیوں کی حفاظت کے لیے بنائی گئی۔ مجھے بتایا جائے، بس جتنی دیر خبر آتی ہے بیٹی فلاں کی بھاگ گئی، اتنی دیر غصہ آتا ہے، اتنی دیر پلاننگ ہوتی ہے، اگلا سورج نکلا پھر وہی بے ڈھنگی چال۔ کون بچائے گا ان بیٹیوں کو آ کر کے؟ کیا پھر سے عمر ابن خطاب کو آنا ہے؟ کیا پھر سے شیر خدا کو آنا ہے؟ کیا پھر کوئی صلاح الدین آئے گا؟ کیا پھر کوئی محمد بن قاسم آئے گا؟ کیا پھر سے کسی خالد بن ولید کو آنا ہے؟ نہیں، جن کو آنا تھا آ چکے۔ اب یا تو تجھے خالد بن ولید بننا ہے یا مجھے خالد بن ولید بننا ہے۔ یہ بات کان کھول کے سن لیجئے، مجھے نعروں کی ضرورت نہیں، تمہاری واہ کی ضرورت نہیں۔ میرا اصول ہے، میں آئینہ وہ دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے۔ ہمیں فیصلے کرنے پڑیں گے، ہمیں ججمنٹ لینا پڑے گا، یہاں بیٹھ کر کے یہ اتفاق رائے کرنا پڑے گا کہ بیٹیوں کو بچانا کیسے۔ کسی کی ایک گئی، ایک کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لاکھوں بھی چلی جائیں تو اسلام کو فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ اسلام شان والا تھا، شان والا ہے اور شان والا۔ تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب وہ کسی غیر کے بستر پہ بیٹھ کے کہتی ہے میں عبد الرحمن کی بیٹی ہوں، میرا نام فاطمہ ہے، تب دل دھڑکنا چھوڑ دیتا ہے، تب جی میں آتا ہے یہ نام لینے سے پہلے اس کی زبان کٹ کیوں نہیں گئی۔ ہمیں سوچنا پڑے گا ہم کر کیا رہے ہیں۔ آبادی کم ہے ہماری، تعداد کم ہے ہماری، مجھے بتاؤ پیسہ کم ہے ہمارے پاس۔ ہمارے پاس جتنا پیسہ آیا ہم نے یا تو پلاٹ خریدے یا ہوٹل بنائے یا ہم نے بزنس آگے بڑھایا، لیکن قوم کے فیوچر کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا۔ مخالفت نہیں کرتا محمد رضا بھائی، ہر بستی میں کئی مدرسے ہیں، ہونے چاہیے، ہر علاقے میں خانقاہ ہے، ہونی چاہیے، لیکن مجھے پتا تو صحیح جس علاقے میں کئی مدرسے ہیں، خانقاہیں ہیں، مزارات ہیں، ان علاقوں میں اسلام کی شہزادیوں کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک اچھا ادارہ کیوں لگی ہے، اچھا اسکول کیوں لگی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں بیٹیوں کو IAS بنائیں گے، بناؤ تمہاری مرضی ہے، IPS بناؤ تمہاری مرضی ہے، MBBS بناؤ تمہاری مرضی ہے، لیکن تعلیم کے نام پہ یہ جو ننگا ناچ ہو رہا ہے اسے روکنا پڑے گا، اسے روکنا پڑے گا۔ یہ رکے گا کیسے؟ خدا کی قسم، جس طرح تم نے مدرسوں کے لیے چندے کیے ہیں، مزاروں کے لیے چندے کیے ہیں، اسی طرح قوم کی بیٹیوں کے لیے اسکولوں کے لیے چندے کرو اور ایسے اسکول بناؤ جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہو، پڑھانے والی بھی بیٹی ہو۔ یہ کون بنائے گا؟ کیا کوئی آئے گا اور؟ نہیں، میں سچ کہتا ہوں 3 چیزوں سے بیٹیاں ہمارے ہاتھ سے گئی۔ نمبر 1 آن لائن پڑھائی، اس نے بیٹیاں چھین لی۔ نمبر 2 ٹیوشن، اس نے بیٹی چھین لی۔ نمبر 3 شادیوں کے بڑھتے خرچے، انہوں نے بیٹیاں چھین لی۔ اور یہ کتنی کثرت سے ہمارے بیچ میں، یہ خود فیصلہ کریں ہم لوگ۔ جب تک آن لائن پڑھائی نہیں تھی کسی کو رضائی میں چھپ کے موبائل چلانے کی اجازت نہیں تھی۔ جب سے آن لائن تعلیم آئی باپ کی مجبوری بن گئی، آن لائن چھوٹے فون پہ نہیں ہو سکتی، بڑے فونوں پہ، اور رہ گئی ٹیوشن کے تماشے تو آپ سوشل میڈیا پہ سرچ کریں۔
ہماری بیٹیوں کا کس طرح استعمال ہو رہا ہے، کس طرح انہیں چھیڑا جاتا ہے۔ میں آپ کی بیٹی پہ اعتراض نہیں کر سکتا، میں کہتا ہوں آپ کی بیٹی شریف ہوگی، لیکن جہاں جا کے بیٹھ رہی ہے وہاں تو سارے شریف نہیں ہیں، وہاں تو سارے شریف نہیں ہیں۔ اور اس طرح مزاج بنایا گیا، دو لڑکوں کے بیچ میں ایک لڑکی بیٹھائی جاتی ہے، اور ابا کہہ رہا شکر ہے بیٹی آئی ایس ہو رہی ہے، بیٹی آئی پی ایس ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے کہا میں تعلیم کا مخالف نہیں، طریقہ تعلیم کا مخالف ہوں۔ جس طریقے سے بیٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں، ہم اپنی قوم کو ایک اسکول نہ دے سکے، ایک کالج نہ دے سکے جس میں پڑھنے والی بھی بیٹی ہوتی، پڑھانے والی بھی بیٹی ہوتی۔ آئے دن تماشے ہوتے رہتے ہیں، کوئی کہتا مولانا کچھ کرو، کیا کرنا ہے؟ فلاں اسکول کے باہر بچیوں کا نقاب اتروا دیا گیا، فلاں اسکول کے باہر دوپٹے اتروا دیے گئے۔ میں نے کہا مولوی اکیلا کیا کرے گا جب تک قوم ذمہ داری نہیں سنبھالے گی؟ ایک مولوی کیا کیا کرے گا؟ جلسے بھی سنبھالے، مدرسے بھی سنبھالے، مسجدیں بھی سنبھالے، خانقاہیں بھی سنبھالے، محفلیں بھی سنبھالے، علاقے بھی سنبھالے۔ ذمہ داری اسکولوں کی بھی مولویوں کے سر ڈالنا چاہتے ہو؟ نکلو کمائی کے چکر سے، تھوڑا سا آگے بڑھ کے ایسے اسکول بنا دو تاکہ کسی کی ضرورت نہ ہو، کوئی تیری بیٹی کا نقاب اتار سکے، کوئی اس کے سر سے دوپٹہ اتار سکے۔ اس سے کہہ دو بیٹی بھی ہماری ہے، اسکول بھی ہمارا ہے، تعلیم جو بھی ہوگی کنیز فاطمہ زہرا بنا کے بیٹی پڑھائے۔ اس طرح بیٹیاں پڑھاؤ، ورنہ وہ دن دور نہیں ہے تیری میری بیٹیاں تیرے میرے گھر سے نکل جائیں گی اور رونے کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ بیٹیاں جو ہاتھوں سے نکل گئی، اس کی سب سے بڑی وجہ ہے باپ اور بھائیوں کا نشیڑی اور شرابی ہونا۔ سن لو کان کھول کر کے، مجھے مطلب نہیں ہے دوبارہ بلایا جائے یا نہ بلایا جائے، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ جب باپ یا بھائی شراب کے نشے میں دھت پڑا رہے گا تو گھروں کی رکھوالی کون کرے گا؟ ہم کہاں گر گئے؟ پارٹی کے نام پہ شراب، دوستوں کی دعوت کے نام پہ شراب، بزنس میں فائدہ ہو گیا اس کے نام پہ شراب۔ اب تو شادیوں میں شراب چلنے لگے۔ کس کی نظر لگی اس قوم مسلم کو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کس کی نظر کھا گئی کہ ہماری قوم تباہی کی طرف جا رہی ہے؟ ہوا کیا ہے ہمیں؟ خدا را سنبھالو اپنی نسلوں کو، ورنہ مسلمان کہتے ہوئے غیرت آئے گی۔ ڈاکٹر اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ آج کون سا جھگڑا نہیں ہے؟ کوئی کہہ رہا میں پٹھان ہوں، کوئی کہہ رہا میں انصاری ہوں، کوئی کہہ رہا میں شیخ ہوں۔ یہی جھگڑے رہ گئے تھے، کوئی دوسرا کام نہیں بچاتا۔ اور بھائی سن کان کھول کر کے، کسی پٹھان کو کوئی عظمت و رفعت حاصل نہیں ہے، کسی خساد کو کوئی عظمت حاصل نہیں ہے۔ خدا کی قسم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوتا ہے۔ اگر ناز کرنا ہے سجدوں کی کثرت پہ ناز کرو، قرآن کی تلاوت پہ ناز کرو، اپنے آپ کو دیکھو، محاسبہ کرو، آئینے کے آگے کھڑا کر اور پوچھ تو صحیح کتنی راتیں ایسی گزری ہیں جس میں تم نے خدا کو منایا ہے، کتنی راتیں ایسی گزری ہیں جس میں رب کو راضی کیا ہے۔ اگر ایک رات بھی ایسی لگی ہے تو ہنسنے کا موقع نہیں ہے، خوش ہونے کا موقع نہیں ہے۔ ایک رات ایسی نکال لو کہ جب دنیا سوتی ہو تو مصلی پہ آ جا، اپنے رب کو رو کے دکھا دے۔ خدا کی قسم تو آنسو گرانا تیرا کام ہے، جنتی بنا دینا خدا کا کام۔ لیکن ہم تو ڈانس بھی کرتے تو نعت کے نام پہ، شادیوں کے نام پہ شرابیں۔ کہہ رہا ہمیں پڑھا تھا، کہہ رہا مولوی صاحب تمہیں نہیں پتا ہے بیئر میں نشہ نہیں ہوتا، انرجی ڈرنک ہے، آگ لگے تیری انرجی میں۔ اگر طاقت لینی ہے تو وہ کھجور کھا جو حضور کے مدینے سے آئے۔ ہاں اس سے زیادہ طاقت شراب۔ انہوں نے ہماری قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ نوجوان اکثر ادھر جا رہے ہیں، خدا را نکلے ان چیزوں سے۔ شراب میرے نبی نے حرام کہی تو حرام ہے، مانتے ہو کہ نہیں؟ شراب
اتنی زور سے کہو کہ جو پیتے ہوں ان تک آواز پہنچے، شراب شراب۔ اور جس چیز کو میرے نبی نے ٹھکرا دیا کوئی مائی کا لال اسے ہمارے ہونٹوں تک نہیں لا سکتا ہے۔ ہم حضور کے غلام، ہم حضور کے غلام ہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔ آج زبان کہہ رہا پیری تو ہے، مار دی ایک دو گلاس بیڑا غرق ہو جائے گا۔ کوئی مسئلہ نہ بیٹے، وہ اس لیے کہہ رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، تم سے کوئی تکلیف نہیں ہے بھائی، تم بیٹھو توجہ ہے سارے لوگ؟ بیٹے نہیں آ سکتے تکلیف کر لے، توجہ ہے نا سارے لوگ؟ شراب ڈوب کے اس میں جا کر کے یاد رکھیے گا، شراب پینے والا نہ اچھا شوہر ہو سکتا ہے، نہ اچھا باپ ہو سکتا ہے، نہ اچھا بھائی ہو سکتا ہے، نہ اچھا بیٹا ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، معاشرے کی ایک بیماری کا نام شرابی ہے، اتنی بری چیز جو شراب پیتا ہے اس کے گھر کی عزت محفوظ نہیں رہتی، اس کے گھر کی بہن بیٹیاں کو حیا نہیں ہوتی۔ اگر کسی کو گھر کی عزت کو آگ لگانا ہو تو شوق سے شراب پیے جاتی ہے۔ آخرت کا عذاب الگ بات ہے، میں دنیا کے عذاب بتا رہا ہوں۔ تو کبھی بھی شراب کے قریب نہیں جائیں گے انشاءاللہ، شراب کے قریب نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ پارٹی کے نام پہ میرے بھائی شراب آئی، اس کے علاوہ ایک بیماری ہو، شادی میں شراب آ گئی۔ اب ایک تماشا اور چل گیا، ہلدی رام، نمکین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہلدی یہ چل گئی ہے نا رسم، آئے دن فیس بک پیلا پیلا دکھتا ہے، ہلدی ڈے، ہیپی ہلدی ہے۔ اتنی دھن سے تو شب برات کا اہتمام نہیں کرتے جتنی دھن سے ہلدی کا کر رہے ہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ کیوں لگتی ہے ہلدی بھائی؟ گورا ہونے کے لیے؟ بھینس کو 4 دن ہلدی میں ڈبا کے رکھ، کالی کی کالی رہے گی، وہ گوری۔ تو نے ہلدی کیوں لگائی؟ ہاں امام صاحب یہ بات بولتے نا، ان کا حساب کرو میرے للہ کی شادی سے چل کیوں ان کے للہ نہیں؟ یہ کنڈیشن ہوتی ہے۔ اصل میں بات کیا ہے نا، لوگ انہیں دھن سے سنتے ہیں جنہیں پیسہ دینا پڑتا ہے، جو مہینے کے 10,000 لیتا تو اس کی بات بھی نہیں سنتے۔ یہ بھی کڑوی سچائی ہے۔ کبھی یہ سوچ رہے ہو کہ اپنی جماعت کے خلاف نہ، میں جانتا ہوں۔ تو یہ کنڈیشن ہلدی کی، ہلدی اس لیے لگتی ہے نا کہ گورا ہو جائے، گارنٹی ہے میری جان، جس کی شادی ہو نا اسے 4 دن ہلدی نہ لگا، 10 دن اعتکاف کی نیت کرا کے مسجد میں بیٹھا دے، قرآن اور تسبیح دے دو، اور اس سے کہہ تجھے دنیا کی بات نہیں کرنی، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر 10 دن میں چہرے پہ نکھار نہ آ جائے تو نام بدل دے۔ جو چیز تھی ہمارے پاس وہ ختم ہو گئی۔ ہلدی اکیلا ایک کی شادی تھی تو 4 پیلے بنے گھوم رہے، سارے مینڈک لگ رہے، 4 لڑکوں نے پہلے کہا یہ کون ہے؟ کہا میرا کزن ہے، یہ کون ہے؟ فرینڈ ہے، یہ کون ہے؟ فلاں سے، یہ کون ہے؟ فلاں۔ اس نے ہلدی کیوں لگائی کہ مجھے دیکھا، اس نے ہلدی کیوں لگائی کہ اس نے اسے دیکھا، ہم نے ہلدیوں کے تماشے اتنے کر دیے، ہم شریعت بھول بیٹھے، دین پس پشت ڈال دیا۔ کیا اسی کو اسلام کہا جاتا ہے؟ خدا کے واسطے سدھر جاؤ ورنہ قوم کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ کیا کہ تماشے ہلدی کے نام پہ نہیں ہوئے، خدا کی قسم ہلدی پہ دیکھو تو صحیح، ہاتھوں میں گھنگھنے باندھے گئے، جن مردوں کو کچھ پہننے کی اجازت نہ کی انہوں نے ہاتھوں میں گھنگھنے پہنے، گلے میں بھینس والی زنجیر پہنے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کل سے عزت بڑھتی ہے، شان بڑھتی ہے، خدا
کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کو داڑھی بھاری لگتی ہو اس کے سونا پہننے سے عزت نہیں بنتی ہے. اگر عزت بڑھانی ہے سونے کو ٹھوکر مار, داڑھی کو سینے سے لگا. سونا دیکھ کر کے بے وقوف عزت کرے گا, داڑھی دیکھ کر کے خدا کے فرشتے عزت کرنے لگ جاتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ ہلدی کرو گے اسے بند کرو, ہلدی سلدی جتنی تو نے لگائی ہے اتنے میں 4 لوگوں کا کھانا بن جاتا. کیا طریقہ ہے یہ؟ اسلام نے 5 وقت وضو کا طریقہ دیا تھا. تجھے وہ دیکھے منہ نہیں نکھارا جا رہا, ہلدی لگا کے پینا ہو رہا ہے, ہلدی لگا کے. اور کم لڑکیاں نہیں, ابا دے جا 15,000 لے بیوٹی پارلر چلی جا. کہاں بیوٹی پارلر ابا بھیج رہا ہے, ابا یہ مویں کٹوائی جاتی ہیں. یہ پوچھو ان علماء سے, ایک بال تک اکھڑنا حرام ہے, ایک بال تک. تماشے ہو گئے, حد ہو گئی. جنت نہ تیرے باپ کی ہے نہ میرے باپ کی ہے. جنت اتنی سستی ہوتی نا تو زینب نے لاشوں پہ گھوڑے دیکھتے ہوئے دوڑتے گھوڑے دیکھے, لیکن سر سے چادر نہیں سرکنے دی. سگے بھائی کے بدن پہ گھوڑے دوڑے. سیدہ زینب نے پردہ نہیں چھوڑا. دیکھو تو صحیح, اکبر کی لاش سامنے تھی لیکن پردہ نہیں چھوٹا. بیٹوں کی لاش پہ گھوڑے دوڑے, پردہ نہیں چھوٹا. تیری بیٹی نے غیر کے جا کے آگے اپنے کپڑے اتار دیے, دوپٹہ ہٹا دیا, کہا اتنا سجا دے ایک رات کی دلہن بن سکو. میں کہتا ہوں میری بہن کان کھول کے سن لے, اس محکم سے ایک رات کا حسن عطا کر, اللہ والی بن جا. قیامت کے دن اللہ اتنا حسین بنائے گا کہ حوریں تیرے حسن کو دیکھ کے مشق کرتی نظر آئے. اور نتیجے میک اپ کتنے میں ہوتا ہے؟ ارے پینٹ کتنے میں ہوتا ہے یہ بتاؤ, سیدھی بات. کتنے میں ہو جاتا؟ 10,000 5,000 15,000 جیسی کوالٹی چاہیے. اب تو سب میں بن گئی ہے نا. اچھا اصول کیا ہے؟ دولہا بنتے تو کیا رکعت پڑھتے؟ کتنی پڑھتے؟ پیچھے والے بھی پڑھتے ہیں کہ ایسے ہی چلے گئے تھے سسرال؟ کتنی رکعت؟ 2 رکعت. اور پھر طریقہ یہ ہے اسلام کا, 2 رکعت پڑھ کے گیا تھا, 2 رکعت آ کے پڑھتا. تو بھی پڑھتا وہ بھی پڑھتی, لیکن وہ اس لیے نہیں پڑھے گی کہ وضو کرنا پڑے گا, اور وضو کر لیا تو مسئلہ چھٹ جائے گی. بچہ کہہ رہا اگر وضو کر لیا تو پٹی چھٹ جائے گی. یہ راز سارے ہی جانتا. ہاں اب نقصان جانتے ہو, جب پہلی رات دیکھا تھا تو لگ رہی تھی پری کی بچی, اگلے دن جب دیکھا نا تو لگ رہی تھی چڑیل کی بچی. اس کے نقصان آپ جانتے؟ انسان کی نظر میں جو چہرہ سما جاتا پھر اس کو اسی چہرے سے محبت ہوتی ہے, اگر وہ بدل جائے تو محبت کم ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے جو طلاق کثرت سے ہو رہے ہیں, یاد رکھیے یہی وجہ ہے جو طلاق کثرت سے ہو رہی ہے. اے میری بیٹی خاتون جنت کے در کی کنیز کہلانے والی, ذرا سوچ تو صحیح, تجھے رب نے باحیا بنایا تھا. تیری گود میں صلاح الدین آیا, تیری گود میں خالد بن ولید آئے, تیری گود میں عمر ابن خطاب آئے, تیری گود میں ابوبکر صدیق آئے. تو نبی تو نہ بن سکے لیکن نبیوں کو جنم دینے کا شرف تجھے دیا گیا ہے. تو نبی تو نہ بن سکے لیکن نبیوں کو تو نے گود میں لے کے لوریاں دی ہیں. رب نے تجھے بڑا مقام بخشا تھا, بڑی عزتیں عطا
جاتی تھی. آج کیا ہو گیا ہے؟ تیری گود میں آنے والا ڈانسر تو ہو رہا ہے, قرآن کا قاری نہیں ہو رہا ہے. تیری گود میں آنے والا بدماش تو ہو رہا ہے, لیکن نبی کے دین کا عالم نہیں بن رہا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ کیا ذات بدل گئی ہے یا طریقے بدل گئے ہیں؟ اے میری قوم کے شہزادی ہو, آج بھی عورت ہو, کل بھی تم عورت تھی, آج بھی تمہاری گودوں میں آ رہے ہیں بچے, کل بھی تمہاری گود میں بچے آتے تھے. لیکن فرق ہے, آج شادی سے ایک دن پہلے بے غیرتی کی چادر اوڑھ کے غیرت کے سامنے چہرے کھول دیتے ہو, خدا کی قسم. لیکن کل کی عورتوں کا اصول یہ تھا, حضرت مولا کائنات مولا علی کا دور خلافت ہے, اسلام کے شہزادے نقاب کے ساتھ گزر کے جا رہی ہے. راستے میں ایک نوجوان گزرا, ہوا کا جھونکا آیا, اس نے بچی کے چہرے سے نقاب اڑا دیا. نہ بچی نے نوجوان کو دیکھا, نہ بچی کو دیکھنے کی خبر ہے. جیسی کپڑا ہٹا, جھونکا آیا, اس نوجوان کی نگاہ اس لڑکی کی آنکھوں پہ پڑ جاتی ہے. اتنی خوبصورت آنکھیں کہ دل دے بیٹھا. گھر آیا, خادمہ کو بلایا, کب پتا تو کرو فلاں خاتون کون ہے, کہاں کی رہنے والی ہے, اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت ہے. خادمہ نے پتا لگایا, کہا فلاں کی بیٹی ہے, فلاں گھر میں رہتی ہے. اس نے کہا اس تک میری شادی کا پیغام پہنچا دو. کوئی بدتمیزی نہیں, کوئی بدماشی نہیں, کوئی چیٹنگ, کوئی کالنگ نہیں ہے. صرف ایک بار دیکھا ہے, آنکھوں پہ دل آ گیا, پیغام بھیج دیا کہ رشتے کا, کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. خاتون گئی جا کے کہتی ہے, بیٹی فلاں نوجوان تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے. بچی نے کہا تھا وہ مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کہا وہ تیری آنکھوں کا عاشق بن بیٹھا ہے. کہا اس نے میری آنکھیں کہاں دیکھی؟ کہا تو کل چوک میں جا رہی تھی, ہوا کے جھونکے سے دوپٹہ ہٹا, اس کی نگاہ تیری آنکھوں پہ پڑ گئی تھی. اے بیٹی وہ تیری آنکھوں کا دیوانہ بن بیٹھا ہے. اس نے کہا مائی ٹھہر ابھی آتی ہو. اندر گئی, جب باہر آئی ہے, ایک ہاتھ میں چاقو تھا, دوسرے ہاتھ میں دست میں رکھی ہوئی آنکھیں ہیں. اس نے کہا ماں یہ جا کر کے آنکھیں اس نوجوان کو دے دیجیے. عورت نے دیکھا چہرے پہ خون بہ رہا ہے, دست میں رکھی ہوئی آنکھیں ہیں. کہا بیٹی ہائی یہ کیا کر دیا؟ کہا جاؤ جا کے نوجوان کو دے دو اور اس سے کہہ دو تیری نگاہ ان آنکھوں پہ پڑ گئی ہے, مجھے قیامت میں خاتون جنت کے سامنے جانا ہے. اگر ان آنکھوں کی وجہ سے ان کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی تو میرے جینے کا مطلب ختم ہو جائے گا. کہا امی یہ آنکھیں اس لیے نکال دی ہے کہ جن آنکھوں کی وجہ سے آقا کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے, مجھے ان آنکھوں کی قطعاً ضرورت ہے ہی نہیں. آباد زندہ باد, سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام کی شہزادیاں. اور آج جا کر کے کپڑے اتار دیے, دوپٹے ہٹا دیے. کیا امید رکھتے ہو ایسی عورتوں کی گود میں صلاح الدین آئے گا؟ کیا ہو گیا؟ طریقے بدل گئے. زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پہ نعرے ٹٹ کے لگا لیتے. کون ہے مسلک اعلیٰ حضرت پہ بتاؤ؟ کتنے ہو؟ ان کی زندگی ہم دیکھیں اور پھر اپنی زندگی دیکھیں. کوشش کریں اللہ ہمیں اعلیٰ حضرت کے طریقے پہ چلائے. ہاں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور پڑھنے کی بھی ضرورت ہے. معاف کیجئے گا کچھ لوگ مزاج بنائے بیٹھے, جنت تو مل ہی رہی ہے. امام غزالی جیسا صوفی جس کی آج تحریر پڑھو تو لگتا ہے دل سینہ چیر کے باہر آ جائے گا. مکاشفۃ القلوب پڑھنے بیٹھ جاؤ تو رونگتا رونگتا کھڑا ہوتا ہے. جس کی تحریر میں اتنا اثر ہے اس کی ذات میں کتنا اثر ہوگا. لیکن جانتے انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہتے ایک فکر چین سے سونے نہیں دیتی. کون سی فکر؟ کہا کہ یہ ڈر لگا رہتا ہے پتہ نہیں ایمان پہ موت آئے گی کہ نہیں. ہے کوئی ذمہ داری؟ ہے کوئی گارنٹی؟ امام غزالی جیسی شخصیت کہتی ہے کہ ڈر لگتا ہے پتہ نہیں ایمان پہ موت آئے گی کہ نہیں آئے گی. کہتے ہیں کاش کوئی یہ خوشخبری دے دے کہ جہنم میں جسے سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا غزالی وہ تو ہوگا. کہتے ہیں خدا کی قسم ہنستے ہنستے زندگی گزار دیں. نہ ہم غزالی ہیں نہ ہم صوفی ہیں, صحیح سے پکے مسلمان بھی ہم نہیں ہیں. اور بے فکری اتنی کہ ڈر کوئی نہیں ہے. کھل کے گناہ چل رہے ہیں, ڈٹ کے چیلنج کے ساتھ. حضور نکاح تمہاری سنت ہے, ڈانس ضرور کریں گے, ڈی جے ضرور بجائیں گے. بتاؤ قوم کا بیڑا غرق ہونے کو ہے اور میری قوم کے بغیرتوں کو ڈی جے بجانے سے فرصت نہیں. میں انہیں غیرت مند کہتا ہی نہیں جو بیٹے کے نکاح پہ, بھائی کے نکاح پہ, اپنے نکاح پہ ڈی جے بجائے. غیرت کیوں نہیں آتی؟ نکاح کرتے وقت تجھے حضور کی یاد کیوں نہیں آئی؟ مجھے بتایا جائے. اور یہ ڈی جے بڑھیے تمہارے ابھی ہوتی ہے
وہ عورتیں جن کے بال سفید ہو جاتے اگر ڈھولک نہ آوے نا 7 دن پہلے تو کیا نہیں لگی نہ رہے ابھی آوے اللہ کا غفورن تو بلا مجیدن تو مگا بجا. اس کے پیر قبر میں لٹک گئے اور اسے بنا ڈھولک کے موچی نہیں آ رہی. 3 بجے کھیلا لے کے لوٹ رہی ہے ڈھولک میں سے اور اس سے عشاء کی پڑھنے کہتا تو کہہ رہا گھٹنے کام نہ کرتے. مسلح پہ اٹھا نہیں جا رہا اس سے اور نالی ایسے کودتی چلی جا رہی ہے جیسے ہرن جا رہا ہے. یہ کنڈیشن ہے. جن ہاتھوں میں جس عمر میں تسبیح ہونی تھی ان میں ڈھولک ہے. پھر رونا کس بات کا ہے؟ اسی وجہ سے بیٹے شرابی بن گئے. جب مائیں نچنیاں ہوں گی نا تو پھر بیٹے صلاح الدین نہیں بننے. پھر شرابی اور جواری بیٹے پیدا ہوں گے. اس لیے کہ ماں کا ہی قدم اچھا نہیں تھا. ماں کا ہی قدم اچھا نہیں تھا. خدا را رویے بدلو اپنے رویے اور یہ ڈھولک ختم ہوگا انشاءاللہ. ختم کریں گے انشاءاللہ. وعدہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. 7 دن پہلے ڈھولک بجا. باتیں بہت ساری ہو جائیں گی. وقت میرا مکمل ہو چلا ہے. میں آپ سے چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. تھکے تو نہیں ہو نا ابھی آپ؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں جانتا ہوں آپ 5 گھنٹے سے لگاتار ساؤنڈ کی آواز کانوں سے آپ کے ٹکرا رہی ہے. آپ تھکے نہ تھکے پردے تھک گئے ہوں گے. یہ فطرت ہے. مگر آپ سے میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں. ہوتا کیا ہے؟ کئی دن پہلے ڈی جے بج رہے آج کل. 5 دن تو چل ہی رہے آپ کیونکہ پنجتن کے ماننے والے جو ہیں. پہلے اچھا ڈی جے کی کوئی تخصیص ہے کہ بیٹے میں بجے گا یا بیٹی میں؟ اب تو ہو رہا ہے کہ نہیں؟ کوئی ایسا بھائی ہے جسے بہن پیاری نہ ہو؟ سب کو بہن پیاری ہے نا؟ بولے ہیں اتنی کمزوری سے نہیں تاکہ میں بات بھی پوری نہ کر سکتا. بہن سب کو پیاری ہے نا؟ سب کو پیاری ہے بہن. آپ نے دیکھا بھی ہوگا جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں نا تو باپ میت پہ اتنا درد سے نہیں روتا جتنا بیٹی کی رخصتی پہ باپ رویا کرتا ہے. وہ بھائی جو پوری زندگی لڑتے رہے آج جب بہن جا رہی ہے نا تو کبھی دیوار سے لگ کے رو رہا ہے, کبھی تنہائی میں جا کے رو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ بہن کی جدائی کا غم ہے. اور آج نتیجہ کیا ہے؟ 5 دن پہلے ڈی جے بج رہا ہے. پہلے کے اصول یہ تھے, پہلے علم کم تھا عمل زیادہ تھا. آج علم زیادہ ہے عمل کم ہو گیا. پہلے لوگ جاہل ضرور تھے لیکن جب بیٹیوں کی رخصت کی باری آتی تھی باپ 3 دن سے کھانا کم کر دیتا تھا, بھائی کی بھوک بھاگ جاتی تھی, لوگ منا کے کھلاتے تھے یار کھاتا کیوں نہیں ہے. باپ بیٹی کا چہرہ دیکھ کے رویا کرتا تھا میرے جگر کا ٹکڑا جانے والا ہے, اس کے بغیر گھر میں کیسا لگے گا. بھائی چھپ چھپ کے رویا کرتا تھا بہن چلی جائے گی کیسے خیال رہے گا گھر میں, اس کے بغیر کیسے رکا جائے گا, یہ خیال رلایا کرتا تھا. باپ بھائی 3 دن پہلے رویا کرتے تھے. آج حیرت کی بات یہ ہے 3 دن پہلے ڈی جے بجنا شروع ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے بہن کو رخصت نہیں کر رہا ہے, گھر کی بھلا ڈال رہا ہے, آئی ہوئی مصیبت گھر سے نکال رہا ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ تم کیا جانو جب بیٹیاں رخصت ہوتی ہیں, جاؤ کسی باپ سے جا کے پوچھنا تو بیٹی کی رخصتی پہ اتنا کیوں رویا ہے. اتنا تو بیٹے کے جنازے پہ بھی نہیں رویا تھا. تو باپ ہاتھ جوڑ کے کہے گا میری بیٹی 18 سال میرے آنگن میں رکھی, 22 سال میرے دروازے پہ رکھی. مولانا اتنا جانتا ہوں میں غریب ضرور تھا لیکن غلیظ نہیں تھا. میں نے بیٹی کو چٹنی سے کھلائی لیکن غیر کے آگے ہاتھ پھیلانے لگے دیا. میں نے بیٹی کو سوکھی روٹیاں کھلائی لیکن کسی کے آگے رسوا ہونے نہیں دیا. آج رونا اس بات پہ آ رہا ہے بیٹی پرائے گھر جا رہی ہے, دیکھنے میں تو امیر ہے, دیکھنے میں تو پیسے والے ہیں. ایک خیال اڑا رہا ہے خدا جانے بیٹی کو آج کے بعد عزت سے ٹکڑے ملیں گے یا گالی پہلے ملے گی روٹی بعد میں ملے گی. مولانا یہ فکر ستا رہی ہے آج کے بعد میری بیٹی کو بھوک پہلے لگے گی آنسو پہلے آئیں گے. یہ خیال اڑا رہا ہے. یہ کہہ کے باپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں. تم سے ہاتھ چھوڑ کے گزارش کرتا ہوں بیٹیوں کی رخصتی پر شیطان کے تماشے نہ لانا, بیٹیوں کی رخصتی پر باجے گاجے نہ بجانا. خدا توفیق دے تیرے پاس
پاس وقت ہے مسجد میں چلے جانا، جب دنیا سوتی ہو مسلح بچھا کے بہن کی عزت کی بھیک مانگ لینا، اللہ سے اس کی عزت کے ٹکڑے مانگنا، کہنا مالک ہماری بہن کل جانے والی ہے، اب تک ہمارے بیچ میں تھی، یا اللہ یہ کل چلی جائے گی، میرے مالک روٹی کھلانا یا مرغا کھلانا اتنا کم کر دینا، ذلت سے بچا کے عزت کے لقمے کھلاتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد رضا شاہی قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ جو ہے سارے لوگ بند کریں گے انشاءاللہ، سارے وعدہ کرو انشاءاللہ، یہ تماشے ختم کرو، بہن کی زندگی کی بھیک مانگ۔ ہم نے بڑے بڑے امیر گھر کی بہو کو طلاق ہوتے دیکھنے، ہم نے دیکھا ہے پیسے والوں کو ہنسی نہیں آتی ہے، ہنستے دل والے لوگ، ہنسنے کے لیے پیسہ شرط نہیں، ہنسنے کے لیے دل شرط ہے، اور دل وہی زندہ ہوتا ہے جو نبی کے طریقے پہ ہوتا ہے۔ ہر دل زندہ بولے، ہر دل زندہ نہیں ہوتا ہے۔ خدارہ بھیک مانگ بیٹی کی زندگی کی، کہہ رب سے اللہ میری بہن کو عزت دینا، ورنہ جانتے ہو ایک بات، کئی بار نہ ہمارے غلط فیصلے بیٹیوں کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، لیکن بیٹیاں خدا ان بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ محبوب کے صدقے میں بڑی دولت مل گئی، جتنا بھی ستم ہو جائے کبھی سسرال کے تانے باپ کو آ کے نہیں بتاتی، اور ہم اسی خوش فہمی میں رہتے ہیں ہماری بہن تو اچھی رہ رہی ہے، ہماری بیٹی تو سکھ میں رہ رہی ہے، نہ اس کے دل میں جھانک کے دیکھ کتنے زخم بنے ہوئے ہیں۔ رشتے کیا کرو نا تو پیسے والا دیکھ کے نہیں، دین والا دیکھ کے رشتے کیا کرو۔ کیسا؟ دین والا۔ بہن کی رخصتی تھی 3 دن بعد اور تماشے چلتے رہے، بھائی ناچتا رہا، باپ کہتا رہا یار ناچی تو ہیں، ان کے بھی تو دل ہیں، 3 دن تک تماشے ہوتے رہے، لیکن جب رخصتی کی باری آئی نا جہیز سجایا گیا، چند بڑیاں جو ڈھولک میں سب سے آگے تھیں آگے بڑھی، انہوں نے کہا پگلیو بیڈ بھی لگا دیا، پلیٹ بھی لگا دی، قرآن کدھر ہے؟ آج قرآن یاد آ رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا الماری پہ سب سے اوپر قرآن رکھا جائے۔ جب اس دن قرآن کو سب سے اوپر رکھا جاتا ہے، قرآن چیخ کے کہتا ظالمو جب 3 دن سے گانے بج رہے تھے تب تمہیں میری یاد نہیں آئی تھی؟ آج جہیز کے لیے رہ گیا تھا میں، صرف سجاوٹ کے لیے بچا تھا میں، کیا تمہیں میرا خیال اس وقت نہیں آیا جب 3 بجے تک تم بیٹی کی رخصتی پہ گانے بجاتے رہے؟ ہے کوئی جواب قرآن کے ان سوالوں کا؟ ہے کوئی جواب؟ کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو جب قرآن شفاعت کرانے کا حق رکھتا ہے نا تو شکایت کرنے کا بھی حق رکھتا ہے۔ یہ یاد رکھنا میری بات، شاید اتنی کڑوی تمہیں کوئی کہہ کے نہ جائے، کسی کے مرید ٹوٹ جائیں گے، کسی کے خلیفہ چھوٹ جائیں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری ڈیوٹی اللہ نے یہی بتائی۔ قرآن اگر شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے تو قرآن شکایت کرنے کا بھی حق رکھتا ہے۔ تم نے سے جہیز کے لیے قرآن رکھا، تو جب بیٹی رخصت ہونے لگی کون سا تماشا نہ ہوا؟ پہلی بات تو جب بارات آئی تو دولہا کی گاڑی وہاں تو رکتی نہیں جہاں بیٹھنا ہے، کہاں سسرال کے دروازے پہ، کیوں؟ وہاں ویلکم ہونا، آگ لگے تیرے ویلکم میں، ویلکم ہونا، ویلکم ویلکم نہیں، یہ ویلکم ہے۔ ہاں ویلکم ہونا ہے، وہ ویلکم کے لیے کدھر گاڑی گئی؟ کدھر جاتی ہے؟ کس کے؟ مکھیا کے، پردھان کے، سسرال کے؟ کس کے گیٹ پہ؟ سسرال کے گیٹ پہ۔ خود بتائیے گا، سسرال کے گیٹ پہ گیا تھا، استقبال کسے کرنا چاہیے تھا؟ مردوں کو کرنا چاہیے تھا۔ کس کو کرنا چاہیے تھا؟ مردوں کو کرنا چاہیے تھا۔ بھائی ہوتے، چچا ہوتے، باپ ہوتے، تاؤ ہوتے، چچا زاد بھائی ہوتے، کس کو کرنا تھا؟ لیکن کرتا کون ہے؟ یہ کس کی گھر کی ہے؟ یا تو تیرے گھر کی ہے یا میرے گھر کی ہے۔ یہ غیرتی کس کے گھر میں ہے؟ یا تو تمہارے گھر میں ہے یا میرے گھر میں ہے۔
کوئی بھائی پسند کرے گا کہ اس کی بہن پہ کوئی غلط نگاہ ڈالے؟ کرے گا کوئی؟ کر سکتے ہیں تو ہاں بولے، نہیں کر سکتے تو نہ بولے۔ نہیں کرے گا نا تو پھر ٹانگ کیوں نہیں توڑتے اس دولہا کی جو بغیرتی کے ساتھ استقبال کرانے آتے ہیں؟ اس سے کہہ دو یہ بغیرتوں کی چوکھٹ نہیں، یہ غیرت والوں کی چوکھٹ ہے۔ کرو گے انشاءاللہ ایسا؟ بند کرو گے ویلکم؟ نقصانات جانتے؟ جاؤ دیکھ لینا، جب ویلکم ہوتا ہے نا تو جتنی لڑکیاں آتی ہیں کسی کے سر پہ سلیقے سے دوپٹہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ جتنی استقبال کرنے آئے گی ایک بھی غیرت آزادی نہیں ہو سکتی۔ غیرت والی بچیاں تو گھر سے نکلتی نہیں، یہ جتنی آتی ہے بے غیرت آتی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا میری بات، جتنی آتی ہے بے غیرت آتی ہے۔ کوئی جوس دے رہی ہے، کوئی پانی پلا رہی ہے، کوئی شربت دے رہی ہے، کوئی کولڈ ڈرنک پلا رہی ہے، کوئی میٹھا کھلا رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے اسلام کی شہزادی، تجھے رب نے حیا کا زیور پہنایا تھا، غیرتوں کی چادریں اڑائی گئی تھی، تو کنیز فاطمہ زہرا بنائی گئی تھی، بتا تو صحیح تیرا کیا بنے گا؟ آج جب بیٹیاں آتی ہیں ویلکم کے لیے، بھائی بھی بے غیرتی کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ اب باپ کی آنکھوں میں بھی غیرت کا پانی نہیں ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، سارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جتنے دولہا کے ساتھ جاتے ہیں ویلکم کے لیے وہ چھٹے ہوئے قوم کے ہنڈے اور آوارہ ہوتے ہیں، جتنی بچیاں سامنے سے آتی ہیں وہ سب کی سب بدچلن اور بغیرت ہوتی ہیں۔ اب مجھے پتا تو صحیح، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے جہاں پہ ایک اجنبی عورت اجنبی مرد ہو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے، جہاں دونوں طرف بغیرت ہو بتا وہاں قوم کا نتیجہ کیا ہوگا؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب بغیرتی کے ساتھ یہ نتیجے نکلتے ہیں تو بتاؤ قوم کو کن مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 4 دن کے بعد جب بیٹیاں باپ کا منہ کالا کر کے جاتی ہیں تب مولوی کے پاس دعا کے لیے جاتے ہو، دور سے تعویذ لینے جاتے ہو، فجر سے پہلے پہلے آ جائے تاکہ عزت رہ جائے۔ اور ظالم اب کوئی تعویذ کام نہیں آئے گا، اب کوئی دعا کام نہیں آئے گی۔ 18 سال بگاڑا ہے بیٹی کو، اس غلطی کا مدافع 1 منٹ کے تعویذ سے نہیں ہوگا۔ اگر نسلیں بچانا چاہتے ہو 1 دن کی عمر سے لے کر کے شادی تک اپنی بیٹی کی ایسی پرورش کرو جیسی پرورش میرے نبی نے خاتون جنت کی ہے۔ خاتون جنت نے جیسی پرورش سیدہ زینب کی ہے، خدا کی قسم گود ان کی ہوگی، آنے والا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا۔ آباد زندہ باد زندہ باد، دارے تکبیر، دارے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، زندہ باد زندہ باد۔ بند کریں گے یہ تماشے انشاءاللہ؟ جتنے وعدہ کرتے ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ۔ اب بھی دیکھو کس کے نسل میں بھی لہو میں بغیرتی ہاتھ نہیں اٹھائے، دیکھو دائیں بائیں کس نے نہیں اٹھایا ہے، ذرا بند کریں گے یہ تماشے انشاءاللہ۔ آج میں دوسری بار آیا، ایک بار پہلے بھی آیا تھا تو بارش ہو گئی تھی رب کے کرم سے، آج آیا ہوں، آج 1 گھنٹے سے اوپر بات ہو گئی ہے۔ کیا نام ہے اپنی اس بستی کا؟ سید پور چنی لال۔ کتنے لوگ اس گاؤں کے اندر ہاتھ اٹھا کے بتا دیں؟ اے جیو سلامت رہو، ماشاءاللہ لگ رہا پورا گاؤں حضور کی محفل میں آ گیا ہے نا؟ اللہ سلامت رکھے، ٹھیک ہے جی۔ جتنے اس گاؤں کے لوگ ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں، ذرا ہاتھ اٹھانے۔ بھائی بیٹے فرمائش کئی ساری ہیں میرے لال، اور بھی لوگوں کی فرمائش ہے۔ دیکھو جلسہ میں جانتا ہوں مجھے نمبر بہت دیر میں ملا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں اگر کام نہ ہوا تو پھر یہ آپ کا 2-2.5 لاکھ خرچ کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ یہ سن لیجئے گا، ہاتھ اٹھائیں جو اس بستی کے لوگ ہیں، اٹھائیں ذرا۔ یا رسول اللہ دیکھیں غلاموں نے ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ جتنے اس محفل میں آئے ہیں آج کی رات کے صدقے سب کو محبوب کا سچا غلام بنا دے۔ ہاتھ ابھی اوپر ہی رکھنے نا، اوپر ہی، نیچے نہیں کرنے بھی ہاتھ ابھی نیچے نہیں کرنے۔ اللہ خاتون جنت کا صدقہ عطا کرے، ہماری بہن بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا دے۔ وعدہ کرو آج کے بعد اس بستی میں ڈی جے نہیں بجے گا انشاءاللہ۔ وعدہ کریں سارے لوگ، ڈی جے، وعدہ کریں ڈی جے۔ دیکھو بول کون نہیں رہا ہے، ڈی جے نہیں بجے گا، غیر شریک کوئی بھی رسم ادا نہیں ہوگی، شراب سے بچیں گے انشاءاللہ۔ وعدہ کریں انشاءاللہ،
جو ڈی جے بجائے گا اس کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اب نیچے کر لیجیے، حضور کی محفل میں وعدہ ہو گیا۔ امام لوگ ہیں، کتنے امام ہیں؟ 3 امام ہیں، 2 ہیں۔ میں ان 2 سے عرض کروں گا اور تیسرے تک میرا پیغام پہنچا دینا۔ خدا کے واسطے آپ مسلک اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں، آپ بھی عہد کر لیں جس برات میں ڈی جے آئے گا نہ اس میں نکاح پڑھائیں گے نہ اس میں کھانا کھائیں گے۔ یہ علماء کی بھی ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ تاج الشریعہ والے لوگ ہیں، یہ اعلیٰ حضرت والے لوگ ہاتھ اٹھ گئے ہیں تو وعدہ پورا کیا جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ڈھول بند ہوگا، گانے بند ہوں گے، اور اگر کرنا ہی ہے نا بس آخری بات سن لے ذرا، کہہ دیں یا رسول اللہ۔ شادی پہ کارڈ چھپتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، جاتی ہے نا، سب کے نام ہوتے ہیں، کیا ہمارے کارڈ میں حضور کا نام بھی ہوتا ہے؟ خالہ کے نام کا کارڈ ہے، پھوپھا کے نام کا کارڈ ہے، ماموں کے نام کا کارڈ ہے، کسی کارڈ پر حضور کا نام بھی لکھا ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے کیسے حضور کو کارڈ جائے گا کیسے؟ ایک سیدھی سی بات ہے، خالہ کو کارڈ اس لیے دیا کہ وہ آئیں، خالو کو کارڈ اس لیے دیا وہ آئیں، پھوپھا کو کارڈ اس لیے دیا وہ آئیں، سارے رشتہ داروں کو اس لیے کارڈ دیا گیا تھا کہ وہ آئیں، ایک کارڈ مدینے بھی بھیج دیا کرو۔ آپ کہیں گے کیسے؟ وہ کارڈ سیدھا سا ہے، نکاح تیرا ہو محفل حضور کی سجا لیا کرو، محفل حضور کی ہو، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا حضور کو بلانے کا بس یہی ایک کام ہے، دولہا تیرا بیٹا بنے صحرا مدینے والے کا ہوگا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے شامہ عرب کے مہمان کے لیے تھے، ہے یہ صحرا چلتا ہو اور دولہا تیرا بیٹا بنا ہو، پھر دیکھ صرف حضور نہیں آئیں گے، رب کرم کرے گا تو فرشتے حضور کے ساتھ آ جائیں گے، تو ایک کارڈ حضور کے لیے جائے گا انشاءاللہ۔ ضروری نہیں ہے محمد علی فیضی آئے تب محفل سجے گی، احمد الفتح آئے تب محفل سجے گی، حماد آئے گا تب سجے گی۔ میں کہتا ہوں کوئی بھی نہ آ سکے نا تو مفتی احمد رضا محمد رضا بھائی کو بٹھا دے مائک پہ، جب حضور کی نعت سنا وہ جب دیکھتے ہیں نا منہ نہیں دل دیکھ کے آیا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کارڈ حضور کو جائے گا انشاءاللہ۔ اور جس گھر میں ڈی جے بج جاتا ہے اس گھر میں حضور کو ناراض کر دیا جاتا ہے۔ پھر کہہ رہا فورما کم پڑ گیا مولانا، مفتی صاحب نے فاتحہ ہلکی پڑی تھی، کم کیوں پڑا ہے؟ پہلی بات تو ڈی جے بجایا حضور ناراض، خدا کی رحمتیں ناراض، یہی ہے نا، اور جب رحمتیں ناراض تو برکتیں ناراض، پھر برکتیں ناراض، اور ایک کام اور کیا، الو بن گئے سارے گدھے، کھڑے ہو کے کھانا چاہیے اسٹینڈنگ میں، آدھا کھا رہا آدھا پھینک رہا، یہ کنڈیشن بنا رکھی ہے، ڈونگے کے ڈونگے رکھے، وہ کہہ رہا اسے بدل چلے آؤ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بیوی کے چھیچڑے پھینکنے پہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، یہ تجھے پتا ہے 240 پہ لے لیا، تھوڑا سا مسالت ہے، 280 ہو گیا ادھر، نائز آتا ہے تو برات میں ضرور جانا چاہیے، سمجھ رہے میری بات؟ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیوی کو چھیچڑے پھینکنے پہ بھی غصہ ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں شام کو سبزی نہ بنائیے، وہ کہتی ختم ہو گئی، کہہ رہا کوکر پوچھ کے کام چلا لیں گے، یہ اپنے گھر کی کنڈیشن۔ اور جب کسی بیٹی والے کا گھر جاتے ہیں وہ ڈونگا، وہ شرم کر، تیری نظر میں ایک بوٹی ہے لیکن اس میں کسی غریب کی 18 سال کی کمائی لگی ہے، کسی باپ کی جوانی لگ گئی اس کھانے کو تیار کرنے میں، بوٹی پھینکنے سے پہلے سوچ اس نے کتنے سورج سر سے اتارے ہوں گے تب جا کے بیٹی کے کھانے کا انتظام کیا ہے، اس نے کتنے چوکوں میں جا کے دھکے کھائے ہوں گے، کتنے لوگوں نے گالیاں دی ہوں گی، پھر مزدوری دی ہوگی تب جا کے یہ کھانا بنا ہے۔ تجھے غیرت آنی چاہیے، ایک ایک بوٹی کا احترام کیا کر، ایک ایک لقمے کی عزت کیا کر، تمہیں خدا کا واسطہ جب کسی بیٹی کے یہاں جایا کرو آدھی روٹی گھر کھا کے جایا کرو، آدھی روٹی بیٹی کے باپ کو خوش کرنے کے لیے وہاں کھا لیا کرو، اگر
تیرے حصے کی بچی روٹی سے کسی غریب کی عزت رہ جائے گی، خدا کی قسم کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی راضی۔ آبا زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے میرے بھائی کھانا پھینکنا نہیں، محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رزق کی عزت کرنا، اگر یہ روٹھا تو دوبارہ میسر نہیں، تو آپ کھانا سنت کے مطابق کھلائیں۔ بڑا اچھا طریقہ لگتا ہے، یہ ٹیبل ہوتے ہیں ٹیبل، ان کی ٹانگیں توڑ کے نیچے بچھا دو، توڑ مینس فولڈ کر نیچے ڈال، ایک پورے گاؤں کی طرف سے دسترخوان لاؤ سرخ رنگ کا، سب پہ بچھا دو، کوئی کتنا بھی اکڑا ہوا کیا روٹی بعد میں کھائے گا، حضور کی سنت پہلے ادا کرے گا۔ بیٹھاؤ، گارنٹی ہے میری، جہاں 25 کونٹل میں بھلا نہیں ہوتا وہاں 12 کونٹل میں بھلا ہو جائے گا۔ اللہ نے حضور کی سنت میں برکتیں رکھی ہیں، کریں گے انشاءاللہ یہ چیز۔ میں نے بہت زیادہ باتیں نہیں کری آپ سے، صرف آج کے محفل میں اتنا کہا ہے کہ شادی میں ہونے والی خرافاتیں بند کریں، نکاح اتنا آسان کر دو کہ بیٹیاں مرتد نہ ہو، ڈیمانڈ ختم کرو، 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ بند کرو، ٹھیک ہے، جو بیٹی کو اپنی خوشی سے دے لے لو، جو نہ دے پریشر نہیں کرنا ہے، اور جنت میں جاننا چاہتے ہو پتہ لگ جائے یہ بھولک میں گئی تھی اس سے نکاح کری ہوئی مت۔ اور آپ کو ایک مشورہ اپنی طرف سے دے جاؤ، کرو گے اس پہ بھی عمل انشاءاللہ، کر لو کام بن جائے گا، بڑی بات کہنے لگے۔ بتاؤں کیسے ڈیمانڈ ہوتی ہے ادھر